السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے بھائیو، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس کو لیلۃ القدر مل گئی، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے بھائیو، رمضان میں روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، اذکار کرنا اللہ ذوالجلال قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت والوں میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ پوری دنیا کے مسلمان جتنے کلمہ گو ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کی عبادات کو قبول فرما دے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، تو پاک ذات ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری عبادت کمزور ہے، کوشش ہم نے پوری کی ہے، عبادت میں کمزوری ہیں، سستی ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، تو رب العالمین ہے۔ ما نفدت کلمات ربی، اللہ تیرے کلمات و سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائے، لکھے تو پورے نہیں ہو سکتے، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس میں تیری شان، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں تیری شان ہے، اللہ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تو رب العالمین ہے، تو معاف کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند دن باقی ہیں، آج سوموار ہے، منگل بدھ جمعرات، جمعے کو عید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے گزارش ہے، اللہ سے معاف کریں، معافی مانگیں، اور جتنے ممالک ہیں مسلمان، تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک کو اللہ اتفاق اور اتحاد سے سرفراز فرمائیں، اور ہمارا ملک پاکستان ہے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ایسا حکمران دے، ایسا صدر دے، ایسا وزیر اعظم دے جو غریبوں میں سے ہو اور اس کو غریبوں کا احساس ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو کلمے کا احساس ہو، جو توحید والا ہو اس کو توحید والے رعیت کا احترام ہو۔ اللہ کوئی ایسا ہمیں حکمران دے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، جو تیرے نظام کو نافذ کرنے والا ہو۔ اللہ یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں، یا اللہ ان کو پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کو کھانے پینے کا، دولت جمع کرنے کے ان کو یعنی چسکے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دوسرے ملکوں میں سیر کرنے کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، عوام کو کھانے کا ان کو شوق ہے، اللہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، اللہ یہ تیرے دین کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، جن سے پیسے لے کر یہ اقتدار پا رہا ہے، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں، نہ ان کو اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ، ہماری مساجد کو گراتے ہیں، ہمارے مدارس کو گراتے ہیں، اللہ مسلمانوں کے گھروں کو یہ برباد کرتے ہیں، ان کو گراتے ہیں۔ اللہ یہ تیری مخلوق کو تنگ کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جب ووٹ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں کریں گے، اور جب بن جاتے ہیں وزیر اعظم پر تو پھر درباروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ان کو سیٹ دی ہے، تیرا شکریہ نہیں ادا کرتے، یہ تو مشرک ہیں، اللہ ان مشرکوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ یہ جتنے حکمران ہیں ان میں سے کوئی بھی توحید پرست نہیں ہے، کوئی بھی توحید پرست نہیں ہے۔ کوئی جناب یہ علی حجویری کے مزار پر جا رہا ہے، کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی جناب گڑھی شریف جو سندھ میں جا رہا ہے، اللہ یہ سب مشرک ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یہ تو ملک لا الہ الا اللہ پر بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں توحید پرست عطا فرما، ایسا ہمیں حکمران دے جو توحید پرست ہو۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظ فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظ فرما، اللہ تیرا مکہ تیرا مدینہ ہے، یہاں کے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ مکہ مدینے کی قیادت، اللہ خلافت، یہاں امارت، یا اللہ اقتدار ان کو دے جو تیرے گھر کے تیرے گھر کو آباد کرنے والوں ہو، تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہوں، اور تیرے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں ہوں۔ اللہ یہ ناجائز ٹیکس نافذ کرنے والے، اللہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے، اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے، اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنا۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ تیرے گھر کی محبت، تیری محبت کے ساتھ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف سے، مسجد نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت کو اضافہ فرما، اللہ ان ظالموں کو آنے والے قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے۔
اللہ سعودی عرب کی حفاظ فرما، اللہ پاکستان کی حفاظ فرما، اللہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کو متحد کر دے کہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت فرمائیں۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ میں بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں پاکستان اسلام آباد میں، تمام ملکوں میں رہنے والے، پاکستان میں، سعودی عرب میں اور یورپ میں رہنے والے جو بھائی دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولاد کو وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اور جامع مسجد خاتم النبیین، ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں اس ادارے کو دعوت اور تبلیغ کا عظیم مرکز بنائیں گے، اور ہم اس میں جو ہے تربیتی کورسز قائم کریں گے، اور پھر ان میں الحمدللہ ہم جو ہے تعلیم بالغاں شروع کریں گے۔ ہمارے جو بڑے احباب ہیں جن کو نماز نہیں آتی، ہماری بڑی خواتین ہیں جن کو نماز نہیں آتی، جن کو کلمہ نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو ہم دین سکھائیں گے۔ تو آپ سب بہن و بھائی پاکستان سے، عرب ممالک سے، یورپ سے میرے ساتھ ملیں، ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں باقی زندگی پاکستان میں رہ کر اللہ کے دین کی دعوت توحید کو پھیلانے، شرک کو ختم کرنے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ جلد مجھے پاکستان جلد سے جلد اللہ پہنچائیں، اور میں جو اس کام پر شروع ہو جاؤں، اللہ یہ توحید کی اور سنت کی نوکری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔